دنیا علی کو سمجھ جاتی، آغا صاحب علی کی بیٹیاں کبھی بازار دربار نہ آتی۔ دو ذمہ دار ہستیاں، چودھری صاحب ایک 70 مصیبت کی پڑھنی ہے، پھر میں ممبر بھائیوں کے حوالے کر دوں گا۔ چیلا میں دنیا علی کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹیاں کبھی بازار دربار نہ آتی۔ آغا صاحب مجھے عزت سیدہ کی قسم، ملک صاحب جتنے ذاکر جتنے بھائی میرے بیٹھے ہیں، ایک جملہ پڑھو۔ امیر کائنات کا آخری وقت تھا، امیر کائنات نے وصیت کر لی، نصیحت کر لی۔ راجہ صاحب نصیحت وصیت کرنے کے بعد امیر المومنین اچانک اتنے روئے ہیں، اتنا گریہ کیا ہے، عزت سیدہ کی قسم حسن امیر نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، دیکھ کے کہا بابا رونے کی وجہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں میں نہ اپنی ضرب کو رو رہا ہوں نہ مجھے درد ہے۔ مولا نے فرمایا پھر وہ جب کیا ہے؟ امیر کائنات رو کے کہتے ہیں میں نے کافر مارے ہیں مکہ کے، میں نے کافر مارے ہیں مدینہ کے، ان ظالموں نے میری اولاد سے بدلے لینے ہیں۔ جتنے رونے کے لیے آئے امیر المومنین کا یہ جملہ کہنا، حسن امیر کہتا ہے بابا بدلے دینے کے لیے تیار ہیں۔ علی رو کے فرماتے ہیں اگر انہوں نے میرے بیٹوں سے بدلے لینے ہوتے میں علی نہ روتا، انہوں نے میری بیٹیوں سے بدلے لینے ہیں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ آزاد مولا آپ کا پرسہ قبول۔ عزاداران مظلوم کربلا چیلم کی مجلس ہے، میں راجہ صاحب یہ مصحف ممبر پہ دوسری مرتبہ پڑھنے لگا۔ راجہ صاحب عزت آغا صاحب آئے آغا صاحب آپ نے بات سیاسی کی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا عزت سیدہ کی قسم جس جگہ پہ علی کی بیٹوں نے نہیں آنا تھا نا وہاں علی کی بیٹی آئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا سنو گے جملہ، ایک بازار ایک شہر کے باہر، شام شہر کے باہر عزاداران مظلوم کربلا جملہ پڑھو جو رونے کے لیے آئے ہیں۔ شام دن کے وقت بھی شام ہوتا ہے، دن آپ نہیں سمجھے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی کی بیٹیاں شام کے دورات کے باہر 15 اذانیں سنی ہیں۔ عزاداروں 15 اذانیں سنی ہیں، میں جملہ کھولوں جتنے ذاکر جتنے آوازین جتنے بھی جہاں تک میری آواز 15 اذانیں ہم پڑھ دیتے ہیں، 15 اذانیں سنی ہیں۔ عزت سیدہ کی قسم ایک دن میں ہوتے ہیں 5 اذانیں۔ علی کی بیٹیاں 3 دن تک بازار سرحد شام پہ کھڑی رہی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ظالم کہتے تھے ابھی ناچنے والے نہیں آئے، کوئی کہتا تھا ابھی گانے والے نہیں آئے، کوئی کہتا تھا ڈھول مارنے والے نہیں آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا علی کی بیٹیاں کھڑی رہی بازار سجدے رہے، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی بازار سجدے رہے۔ جتنے ماتمی عزادار رونے کے لیے آئے ہیں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، میرا ڈھول مارنے والے آتے رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بازار میں رش اتنا زیادہ ہو گیا، شام کی بغیرت عورتیں شام کی بغیرت عورتیں یزید کو خط لکھ کے کہتے یزید ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم اس رش میں آئے، اللہ جانے علی کی بیٹیاں کیسے اس بازار میں آئی ہوں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا بازار کی چھت پہ، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، بازار کی چھت پہ ایک عزاداروں ایک اپنے گھر کی چھت پہ ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں 3 نوکوں والا پتھر تھا، اس کو عورتوں نے کہا مارنا پتھر، دیکھ کے کہتی ہے نہیں میں نے ان کو نہیں مارنا۔ وہ سامنے دیکھے نا جو زخمی کانا والی بچی آ رہی ہے، میں نے اس کو مارنا ہے۔ اس وقت وہ عورتیں پوچھتی ہیں کیوں اس کو مارنا ہے؟ کہا جب میں اس کو پتھر کوئی مارتا ہے نا، اس کو کوئی تماچے مارتا ہے نا، وہ گھوڑے پہ جس کا سر ہے نا وہ سر پرواز کرتا ہے اور پرواز کر کے رو رو کے کہتا ہے علی کی بیٹی اگر اجازت دے دی ہوتی سکینہ کو ایسے تماچے نہ لگتے۔ عزاداران مظلوم کربلا 1 سال قید میں رہی، علی کی بیٹی واپس آئی ہے۔ میں آخری جملہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا آ کے علی کی بیٹی جب کربلا آئی، عزاداروں سید سجاد نے امام حسین کی تربت پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا بابا بابا تیری یتیم بچا کے لے آیا ہوں، بابا تیریاں بچ گئی، میری شام میں سو گئی، بابا میری تماچے کھاتی رہی، بابا میری تازیانے کھاتی رہی، بابا میری بہن کے
اب اچھی کھانا آسان تھا، چاچا باز بازو قلم کرانا آسان تھا، زیادہ قاسم ٹکڑے ہو جانا آسان تھا، اصغر تین پھلا تیر کھانا آسان تھا. اب آواز مشکل کیا تھی اس وقت؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں مشکل یہ تھی، پھپھیاں بہنیں مائیں ساتھ ہی بازار